بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے قاری حامد رضا سعیدی صاحب جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر علی وقار قادری اور میرے ساتھ ڈاکٹر زینب کوندل رحمت رمضان 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ چچا اور پھوپھی کے حقوق پر ہے. ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے جس نہج پر تخلیق فرمائی ہے یہ مدنی و طبع ہے. یہ اکیلا رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر آپ ایک انسان کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیں جہاں پر کوئی دوسرا انسان نہ ہو اور چند دن یا چند مہینے بھی نہیں گزریں گے تو وہ اپنے نہ حواس کو باقی رکھ سکتا ہے، نہ عقل کو سلامت رکھ سکتا ہے، نہ حیات کو باقی رکھ سکتا ہے. انسان کی تخلیق ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد باقی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہے اور کچھ چیزوں میں دوسروں پر انحصار کرتا ہے اور کچھ دوسرے اس پر انحصار کرتے ہیں. یہ ہے اس کی فطرت. اللہ رب العزت نے اسی فطرت جس پر اس کی تخلیق فرمائی پھر اس فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے جب اس کو دنیا میں بھیجا تو اس کو رشتوں کے ایک تسلسل کے اندر بھیجا. جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلا رشتہ اس کو ماں نظر آتی ہے، باپ نظر آتا ہے،
پھر یوں آگے سلسلے چلتے جاتے ہیں۔ تو انسانی معاشرت اور رشتوں کا جو سلسلہ ہے، اللہ کی طرف سے قائم کردہ رشتوں کا سلسلہ، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو زنجیر کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم سب نے زنجیر دیکھی ہوئی ہے، وہ یوں ایک کڑی دوسری کڑی کے اندر ملی ہوتی ہے، پھر دوسری کڑی میں تیسری ملی ہوتی ہے، تیسری میں چوتھی ملی ہوتی ہے، اور یوں ہر کڑی دوسری کڑی کو قوت دے رہی ہوتی ہے، مضبوطی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ سب کڑیاں مل کر ایک کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہی خواتین و حضرات انسان کے رشتے ہیں، یہی رشتوں کا مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کے لیے راحت اور آسانی کا باعث بنیں، ایک دوسرے کے لیے عزت اور اکرام کا باعث بنیں، تب جا کر ہم معاشرہ اس نہج پر کھڑا کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت کا مطلوبہ معاشرہ ہے۔ رشتوں میں جب بات کی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ماں باپ کا رشتہ آتا ہے، اس کے بعد پھر ماں اور باپ کے بعد، باپ کے بعد جو اگلا رشتہ آتا ہے وہ چچا کا ہے، یعنی باپ کا بھائی، اور پھر پھوپھی کا ہے، یعنی باپ کی بہن۔ یہ باپ کی طرف سے یہ قریب ترین رشتے دار ہیں، اور آپ ذہن نشین رکھیے، آپ کی نسل جب چلتی ہے تو وہ باپ سے چلتی ہے، تو لہٰذا یک گونا افضلیت حاصل ہے ان رشتوں کو جو باپ کی طرف سے آپ کو میسر آتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے اندر چچا اور پھوپھی کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ صلہ رحمی کے ذیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم اللہ سے ڈرو اور ان رشتوں جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تناظر میں مفصلاً بیان کیا کہ چچا اور پھوپھی اس آیت کے ذیل میں یہ جو ہے نا والارحام اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ پھر قرابت داروں کے ذیل میں وآت ذی القربیٰ حقہ، بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت اس کو بیان کیا کہ رشتہ داروں کے حق ادا کرو۔ امام قرطبی نے اس حوالے سے بیان کیا اس آیت کے ذیل میں کہ پھوپھی اور چچا اور خالہ اور ماموں دونوں اللہ رب العزت نے ان کے حقوق اس آیت کے اندر بیان کر دی۔ پھر ان کا حق وراثت ہے، وراثت میں یہ دونوں بھتیجا اور چچا ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد احترام اور ادب ان پر لازم ہے، پھر ان کا مالی مدد، تعاون، ہر دو یہ دیکھیے، یہ جو رشتہ ہے نا، جو اسلام رشتہ قائم کرتا ہے، یا اسلام جو فرض یا جو حق قائم کرتا ہے، یہ دوہرا رشتہ ہوتا ہے، یک سائیڈڈ یعنی ون سائیڈڈ ٹریفک نہیں ہے، دوہرا رشتہ ہے۔ ایک طرف سے وہ فرض ہوتا ہے اور دوسری طرف سے وہ حق ہوتا ہے۔ جو چچا کا فرض ہے وہ بھتیجے کا حق ہوگا، اور جو بھتیجے کا فرض ہے وہ چچا کا حق ہوگا۔ جو ماں کا حق ہے وہ اولاد کا فرض ہوتا ہے، اور جو اولاد کا فرض ہے وہ ماں کا حق ہوتا ہے۔ یوں یہ حقوق اور فرائض ملے جلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو بیان کرتا ہے تو اس کو بیان کرنے کا نظم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ رشتوں کو دیتے ہوئے دو اصطلاحات آئیں، ایک عدل کی اور ایک احسان کی۔ تمام رشتوں کے ایفا کے ضمن میں دو اصطلاحات آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، کم از کم تو عدل کرنا ہی ہے، اور عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیا جائے، بطور چچا یا بطور پھوپھی یا بطور کوئی بھی رشتہ ہے، جو اس کا بطور وہ ایک سٹیٹس جو منصب ہے، جو ود ڈیو رسپیکٹ ہے، وہ تو آپ نے اس کو دینی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ احسان اس سے زیادہ ایک قدم آگے بڑھ کے دیا جائے، اس سے معاشرے مضبوط ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی میں کہ چچا باپ کی مانند ہوتا ہے، اور پھر ادب المفرد میں امام بخاری نے بیان کیا العمۃ بمنزلۃ الام، کہ جو تیری چچی پھوپھی ہے وہ تیری ماں کی منزلت میں ہے، یعنی ماں کی طرح سے۔ آپ اندازہ کر لیں کس طریقے سے ان کو بیان کیا۔ پھر جہاں ان کے حقوق کا بیان کیا وہاں ان کے فرائض کا بھی بیان کیا، چچا کے اور پھوپھی کے، کہ وہ سرپرست ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کا ایک ادب اور احترام اور سرپرستی کا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ باپ نہ رہے تو پھر تو چچا کی اہمیت بہت سگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے خاندان میں، اور اس نے وہ ایک لیڈر کا اور گارڈین کا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ پھر نصیحت اور رہنمائی ان کے فرق کے اندر ہے، وہ دیکھیں کہ اگر ان کی بھائی کی اولاد ڈی ٹریک ہو رہی ہے یا ان کو کسی ایسی جہت سے رہنمائی کی ضرورت ہے جو وہ کر سکے اور وہ نہ کرے تو وہ عند اللہ مسئول ہے اس حوالے سے۔ پھر عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر بچے زیادہ ہیں بھائی کے ایک سے زائد تو یہ نہیں کہ کسی ایک کی طرف زیادہ رجحان رکھیں اور پارٹی بن جائے اور الٹا بہتری کی بجائے خرابی کا باعث بنے، اس طرح نہیں۔ اس پہلو پر جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ان دو مقدس رشتوں کو دیکھتے ہیں تو امام طبری علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت سیدنا عبداللہ، حضور علیہ السلام کے جو والد محترم، حضرت عبداللہ کے 10 بھائی تھے اور 6 بہنیں تھیں،
یعنی رسول اللہ کے 10 چچا اور 6 پھوپھیاں تھیں. ان 10 چچاؤں میں جن میں حارث بن عبد المطلب تھے، زبیر بن عبد المطلب تھے، حضرت ابو طالب تھے، حضرت امیر حمزہ تھے، حضرت عباس تھے، ابو لہب تھا، زرار بن عبد المطلب، مقوم یا مقوم بن عبد المطلب، اس کے بعد غیداق بن عبد المطلب، عبد القابہ بن عبد المطلب. یہ وہ چچا تھے. لیکن ان میں 3 وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے. سب سے پہلا اور مضبوط دست و بازو حضرت ابو طالب، اس کے بعد حضرت امیر حمزہ، پھر فتح مکہ سے پہلے حضرت عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا. ان کی شخصیات پر ہم انشاءاللہ اپنے مہمانان گرامی سے تفصیل سے بات کریں گے. پھر حضور کی پھوپھیاں تھیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، بہت حضور کو محبوب تھی. ان کے بیٹے نے بڑا مقام حاصل کیا. پھر حضرت عاتقہ تھیں، ان کے بارے میں بھی ایمان کا قول ہے. پھر امیمہ بنت عبد المطلب، پھر عروہ بنت عبد المطلب، پھر اس کے بعد برہ بنت عبد المطلب، ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب. یہ پھوپھیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت صفیہ کے جو بیٹے تھے یہ اسلام بھی لے آئیں. ان کے بیٹے حضرت زبیر بن العوام عشرہ مبشرہ میں جلیل القدر صحابی تھے. تو یہ وہ لوگ تھے. جب آپ حضرت ابو طالب کی رسول اللہ کے ساتھ تعلق، حضرت امیر حمزہ کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ کیسے چچا اپنا کردار کسی بڑے انسان کی زندگی میں پریکٹیکلی ادا کرتے ہیں اور کیسے کسی کو بڑا بنا سکتے ہیں چچا ساتھ مل کر. ناظرین، ہم ان رشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم، ضروری اور خصوصی ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں یا ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ نگلیکٹ اگر کر رہے ہیں تو وہ ہم انہی رشتوں کو کر رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے شاید اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھنا شروع کر دیا ہے اور دوسروں کو انفیریئر سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع کر دیا ہے، یا مقابلے بازی جو ہم نے شروع کر دی ہے اس میں آ کر ہم نے اپنے ان خوبصورت رشتوں کو جو ہے وہ خراب کرنا شروع کر دیا. اور اگر انہی رشتوں کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم ان کے چچا کے ساتھ محبت کا تعلق دیکھیں، جیسے حضرت ابو طالب کے ساتھ انہوں نے اپنا سارا بچپن گزارا. حضرت علی جو ہیں وہ ان کے بیٹے تھے اور ان کے ساتھ ان کا پیار ایسے ہی تھا جیسے سگے بھائی سے زیادہ کا پیار تھا. آپ نے ان کے ساتھ حضرت ابو طالب آپ کو اتنے عزیز تھے کہ جس سال ان کی وفات ہوئی آپ نے اس سال کو بھی جو ہے وہ افسوس کا سال قرار دے دیا. حضرت امیر حمزہ کی اگر میں بات کروں تو ان سے تو آپ کو اتنی محبت تھی کہ انہوں نے آپ کو بہت ساری جنگوں میں آپ کا ساتھ بھی دیا، آپ کو پروٹیکٹ بھی کیا اور آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے بازو کی طرح کھڑے رہے. اور بلکہ ایک غزوہ جو ہے غزوہ احد، اس میں وہ شہید بھی ہو گئے. اور جب وہ شہید ہوئے تو آپ کو بہت افسوس ہوا اور آپ کا جو دکھ کا عالم تھا وہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ وہ جو ایک واقعہ ہے وہ ذکر میں آتا ہے، بلکہ ہم مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے اس کے بارے میں، وہ ذکر میں آتا ہے لیکن وہ افسوس بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں سن کے. اور اگر ہم پھوپھی سے ان کے تعلق کی بات کریں تو حضرت صفیہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے پیار اور محبت کا، ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں وہ تعلق انتہائی خوبصورت ہے. جب حضرت صفیہ کی اگر بات کروں تو وہ بہت ہی بہادر خاتون تھی. اگر ان کی بہادری کی بات کریں تو ایک غزوہ میں ان کا ایک واقعہ جو آتا ہے جو بہت مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ ساری عورتیں جو ہیں وہ ایک قلعے میں تھیں. تو حضرت صفیہ کو ایک پتہ چلا کہ ایک جاسوس جو ہے اسے پتہ چلا ہے اور وہ اس طرف جو ہے وہ جاسوسی کرنے آ رہا ہے یا اٹیک کرنے آ رہا ہے. تو اس نے اندر جیسے ہی وہ جمپ کیا انہوں نے اس کا سر قلم کر کے باہر پھینک دیا اور اتنی بہادری کا سامنا کیا کہ آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ صفوں میں ساتھ رہتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پھوپھی سے بہت پیار تھا، بہت انس تھا، بہت جو ہے وہ سلوک سے پیش آتے تھے. تو ناظرین، ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، تو کیا ہم وہی محبت جو وہ اپنے چچا اور پھوپھی کے ساتھ کر رہے تھے کیا ہم اس رشتے کو لے کر چل رہے ہیں؟ اور اگر پھوپھی کی عظمت کی بات کروں تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کی سگی، مطلب آپ کے باپ کی طرف سے خون کا رشتہ ایک آ رہا ہوتا ہے، آپ کی ماں کی طرح ہے. آپ کی ماں سے زیادہ خوبصورت رشتہ جو ہے وہ اس کے بعد آپ کا آپ کی پھوپھی سے ہو سکتا ہے. آپ کے چچا جو ہیں وہ آپ کی باپ کی طرح ہیں، آپ کی کفالت جو ہے وہ ان میں بھی آتی ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا ہے. اور ان کے ساتھ اپنے رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم اس رشتے کو بہت خوبصورت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عزت اور احترام کا رشتہ ہے۔ اگر آپ ان کو عزت دینا شروع کر دیں، احترام دینا شروع کر دیں تو یہ رشتہ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن میں آ سکتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح سے کریں، اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ جو پازیٹیو اور نیگیٹو آپ کو آپ کے یہ رشتے سکھا سکتے ہیں وہ شاید ہی کوئی اور رشتے سکھا سکتے ہوں گے۔ تو اگر تو آپ کو یہ رشتے میسر ہیں تو ان سے اپنی محبت کا تعلق بنائیے۔ ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس یہ رشتے موجود نہیں ہیں اور وہ ترستے ہیں کہ ان کو یہ رشتے ملیں، آپ کے پاس ہیں تو ان سے پیار اور محبت کیجیے۔ جی ہاں، بالکل بڑی اچھی بات فرمائی آپ نے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مہمانان گرامی سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب ممتاز اسلامک اسکالر ہیں اور 92 نیوز کی اس ٹرانسمیشن کی جان ہے۔ مفتی صاحب تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ شاہیر الہی، ایسوسیٹ پروفیسر HSC۔ سر خوش آمدید، ویری وارم ویلکم۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ، ماہر نفسیات اور MS فاؤنٹین ہاؤس۔ سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر امبرین اصغری صاحبہ، پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آگے تشریف فرمائے ہماری دائیں طرف محمد ریحان روفی صاحب اور ان کے ہمنوا، ان کے ساتھی، اور بڑے خوبصورت کلام پڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ہماری شیف منیرہ کرن صاحبہ۔ منیرہ، سب سے پہلے تو بتائیں کیسی ہیں آپ، اور کچن میں آج کیا بنا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ اچھی ہوں گی، آپ کی طبیعت اچھی ہوگی تو ہی کچن اچھا ہوگا۔ نہیں ماشاءاللہ، آج کی بھی بہت ہی لذیذ میں ڈشز لے کر آئی ہوں، اچھا، اور جو کہ آج بھی ہمارے دسترخوان کی شان کو بڑھائیں گے۔ آج میں بنا رہی ہوں روایتی دیگی قورمہ بناؤں گی، جو کہ ہمارے روایتی مسالوں سے بنے گا۔ اس کی خوشبو اور اس کے ذائقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کو گھر میں کیسے ایزی ٹپس کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آج تو آپ ہمیں افطار تک کا ٹائم بڑا مشکل کرنے والی ہیں مسالوں کی خوشبو سے۔ آتی جائے گی، اور آپ کو میں ٹپس ایسی بتاؤں گی کہ جو ہم دیگی قورمہ کھاتے ہیں وہ اس کی کیسے گھر بنایا جاتا ہے۔ میں وہ ریسیپیز بتاتی ہوں جو کوئک ہم گھر میں بنائیں، کیونکہ یہ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیگ والا سالن کاش مل جائے اور ہم وہ میں وہی آج ٹپس آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے تو آج بنا رہی ہوں، آج میں زیسٹی سینڈوچز بناؤں گی تاکہ ایز ایپیٹائزر بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اور اس کو جس کو آپ اپنی ٹیبل پہ سجائیں تو اس کی ایڈنگ ایپ کی سیلڈ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اگر میٹھے کی بات کریں گے تو آج انڈوں کا میٹھا بناؤں گی، اور وہ بنے گا بہت نرم ملائم ڈیزرٹ ہوگا۔ میں یہ وہ ڈیزرٹ ہے جو آپ ٹھنڈا بھی کھا سکتے ہیں اور روم ٹیمپریچر بھی کھا سکتے ہیں اور گرما گرم بھی کھا سکتے ہیں۔ میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں آپ کی یہ ڈیزرٹ کی ریسیپی کے لیے۔ آپ بنائیں تو پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسے بنایا آپ نے۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، سر ایک تو اسلام میں پھوپھی اور چچا کے مقام کے حوالے سے ارشاد فرمائیے، اور ساتھ آج ہم نے آپ سے حضور اسلام کے جو چچا ہیں ان کے بھی تذکار سننے ہیں، چونکہ ہر چچا کے ساتھ حضور کے تعلق کی نوعیت مختلف تھی، جس سے ہمیں محبت اور سیکھنے سکھانے سے مختلف پہلو ملتے ہیں۔ تو سر دست گزارش ہے چچا اور پھوپھی کا مقام اور حضرت ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کے تعلق کی نوعیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع بڑا دلچسپ بھی ہے اور وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے، بالکل ایسے، بیکاز کہ آج کے زمانے میں ہم لوگ اور جو جین زی ہے ان رشتوں کی اہمیت سے بری طرح غافل ہو گئے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت سمیٹ لیا گیا ہے اور رشتہ داروں سے دور رہنا سمجھا گیا ہے کہ شاید یہ پرسکون لائف ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بالوالدین احسانا وبذی القربا، والدین کے ساتھ عمدہ ترین سلوک کرو اور ذی القربا کے ساتھ۔ جو ذی القربا ہے اس کا معنی ہے قریب ترین کے رشتہ داروں سے۔ صحیح۔ وہ کون ہیں؟ وہ سب سے پہلے چچا، پھوپھی، خالہ، خالو ہیں۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے آتی ذی القربا حقہ، قربا کو ان کا حق دو۔ تو یہ قربا بھی یہی لوگ ہیں جو چچا، تایا، پھوپھی، پھوپھا، خالہ، خالو، کتنے پیارے نام ہیں اور کتنے عظیم رشتے ہیں، یہ سب اس کے مصداق ہیں۔ اب ان کے حقوق کیا ہیں آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان العم سن و ابی، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہی چچا کے مقام کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کا مقام آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا بڑا ہے، اور ان کا کس قدر ہے آپ پر حق۔ بے شک۔ بلکہ میں اسی کے ساتھ ایک دلچسپ حدیث لے آؤں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے چچا آئے تھے حضرت عباس، جی، تو حضور نے ان کے اوپر چادر ڈال دی۔ اچھا، چادر ڈال کے جو آپ نے الفاظ فرمائے، اللہ اکبر، کاش کہ میرے سارے بچے، میرے جوان اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ حضور نے ان کے اوپر چادر ڈالا، کہا اللہم ھذا عمی، واہ اے اللہ یہ میرے چچا ہیں، واہ وسن وہ ابی، اور میرے باپ کی مثل ہیں، واہ فاغفر لہ ولولدہ، اے اللہ تو ان کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے۔ واہ واہ، کیا دعا! یہ حضور کی چاہت اور اپنائیت دیکھیں اپنے چچا کے ساتھ۔ آپ نے حضرت ابو طالب کا ذکر کیا، ان کی بہت خدمات ہیں، بہت اتنی خدمات ہیں کہ پوری ایک تاریخ ہے، اور ان خدمات کو کبھی نہ ہماری اسلامک ہسٹری سے نکالا جا سکتا ہے، نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور ایک احسان شناس قوم کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ ان کی خدمات کو نظر انداز کرے۔ بہت خوبصورت بات۔ میں ایک جملہ کہہ کے ان کا ایک بہت اہم بات بتاؤں گا، یاد رکھیے گا، ہمارے پورے دین کے تمام مکاتب فکر اور تمام علماء، تمام اسکول آف تھاٹس کا ایک بات پہ اتفاق ہے، اور میں چاہتا ہوں اس اتفاق پہ قائم رہیں، اختلاف نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وہ اتفاق اس بات پہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا احترام ہر ایک پہ لازم ہے، واہ واہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بے شک نہیں۔ باقی بہت ساری تحقیقی علمی باتیں ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کم از کم ان کے حوالے سے جب آپ الفاظ کا انتخاب کریں تو سب سے اعلیٰ الفاظ موتیوں کے جیسے چن کر لائیں، اس لیے جی، کہ جب آپ اللہ کے رسول کے چچا کی تعریف کریں گے نا، رسول اللہ خوش ہوں گے۔ واہ واہ، کیا بات ہے! میں اس خوشی کی بات آپ کو بتانے جی لگا ہوں۔ ضرور۔ دلال النبوہ میں امام بہقی یہ حدیث لائیں، بڑی طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ قحط تھا، بارش کی درخواست کی گئی، اچھا، آپ کی دعا سے بارش برس گئی۔ واہ، پھر اگلے جمعے کو لوگ آئے، حضور اب بارش کو روک دیں، ایک ہفتہ ہو گیا برس رہی ہے، آپ نے پھر دعا کی، بارش رک گئی۔ اچھا، اس وقت سرکار کا نا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا، اور آپ کے لبوں پر یہ الفاظ آئے، للہ در ابی طالب، واہ، ابو طالب کی کیا ہی بات ہے، کیا بات ہے! واہ، ان کی کیا ہی شان تھی۔ کیا بات ہے! من الذی ینشدنا، کون ہے آج مجھے ان کا وہ شعر سنا دے۔ واہ واہ واہ، تو سب خاموش تھے، کس شعر کی بات ہو رہی ہے؟ فقام علی ابن ابی طالب، واہ، کیا بات! باب و مدینہ تیرے علم، حضرت علی کھڑے ہو گئے، واہ کہا حضور شاید آپ کا اشارہ اس شعر کی طرف ہے۔ واہ، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ سن کر سرکار کا چہرہ اور خوشی سے شاداں و فرحاں اور دوبالا ہو گیا۔ کیا بات! آپ نے فرمایا ہاں میں یہی شعر سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، جو حضرت ابو طالب نے یہ جو شعر کہا نا، اس کو حضور کی پہلی نعت کہا جاتا پہلی نعت، بالکل بالکل۔ ہے۔ آپ نے کہا حضور کا گورا گورا چہرہ، حسین و جمیل چہرہ، واہ، اللہ۔ یستسقى الغمام بوجهه، اس واہ واہ چہرے کا وسیلہ پیش کیا جائے تو بادل بھی بارش برسا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، آپ یتیموں کے ماوا ملجا وارث ہیں، اور بیواؤں کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ کیا بات! کیا خوبصورت! ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں، ڈاکٹر صاحبزادہ شاہیر الہی صاحب، حضرت ابو طالب کا ذکر ہو رہا ہے،
اور ان کی خدمات کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی وفاداریوں کا ذکر ہو رہا ہے. آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے نا. بالکل. حضرت ابو طالب چونکہ کثیر العیال ہیں، وہ ایک واقعہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی جو ان کی مایہ ناز تصنیف ہے ضیاء النبی، جی، اس میں مختلف حوالوں سے پیش کیا ہے کہ حضرت عباس جو رسول کے چچا ہیں رضی اللہ عنہ، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ مکالمہ ہوا کہ ہمیں جناب ابو طالب کی کفالت کا بوجھ بانٹنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ایسے پالا تھا کہ عموماً طالب، عقیل، جعفر اور علی کے سامنے دسترخوان سمیٹ دیا جاتا تھا، رسول اللہ کے سامنے فراخ کر دیا جاتا تھا. تو یہ جو بوجھ اور ذمہ داری آپ پر تھی، آپ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب عباس سے گفتگو کی. ٹھیک ہے. حضرت ابو طالب نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا عقیل میرے لیے چھوڑ دو. واہ. عباس کو کہا جعفر آپ لے جائیے، محمد علی آپ کا. واہ واہ. اور ایک بار حضرت ابو طالب نے سیدنا علی کو نماز پڑھتے دیکھا. فرمایا میاں یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہوں میں، تب میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں. آپ نے جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بھی ضیاء النبی میں درج ہے. محمد اے علی بلا شبہ آپ کو تنہا نہ چھوڑیں گے، بہترین رہبر ہے اور کفیل ہے. یہ جو پاس ابو طالب حضرت محمد کو رہا اور پھر آگے جا کر یہ اہل بیت کے اندر منتقل ہوا. دیکھیے حضرت علی اوسط ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین، آپ کے حجرے میں ذکر ہوا آپ کے چچا کا عباس علمدار کا. آپ فرط جذبات میں کھڑے ہوئے اور کھڑے رہ گئے جب تک وہ تذکرہ مکمل نہ ہوا. واہ. تو یہ محمد اور آل محمد کی شان ہے کہ وہ چچا مثل مانند باپ، پھپھی اور دیگر رشتوں کو بھی اس اوج پر پہنچاتے ہیں جو واقعتاً شاذ و نادر کسی کو آج نصیب ہو. واہ بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس اتنے خوبصورت رشتے جو ہیں وہ میسر ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ان کے ساتھ کوئی خاصا ریلیشن نہیں ہوتا. جی. آپ کے اس میں کیسے ایکسپیرینسز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار، اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع دیا. الحمدللہ. لاکھوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ. ساری عزتیں صرف اللہ، اللہ کے رسول اور نیک لوگوں کے لیے. اچھا ٹاپک اتنا زبردست اور شاندار ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. بے شک. اور ریلیشن شپ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم ہر شخص کی بات کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، آپ کی بات کرتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے ادارے سے ہے کہ جہاں ہم ہزاروں لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، تو کیونکہ انٹریکشن ہوتا ہے سب سے زیادہ. جی. اچھا یہ جو رشتے ہیں خاص طور پہ چچا اور پھپھی والا رشتہ، یہ بھائی خود تو نہیں بنایا، نہ ختم کر سکتے ہیں. بالکل. یہ بلڈ ریلیشن ہے، نہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. جی. یہ تو رہنے والا رشتہ ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، مٹا دیں، نام کچھ بھی کر دیں، ہو نہیں سکتا. بے شک. اچھا اب میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں جو پرسنل ذاتی طور پہ میری فیملی میں رہی، تو میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. ضرور. میری دادی جو تھیں وہ مجھے 2 ٹافیاں دیتی تھیں. جی. اور وہ کہتی تھی کہ مجھے ایک واپس کرو. ٹھیک ہے. خوبصورت لیسن. ٹھیک ہے جی. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو 2 ٹافیاں دی جا رہی ہیں کہ ایک مجھے واپس کر دو. میں نے وہ ایک تربیت ہے جی کہ جو وہ آج بھی میرے ذہن میں ہے کہ شیئر کر کے کھانا ہے. بہت خوبصورت. اچھا وہی ہمیشہ مجھے بھی یاد ہے کہ 6 سال کی عمر وہ دنیا سے چلی گئی جب میں 6 سال کا تھا، کہ بھائی مل کے رہنا. اب بچہ جو ہے جی وہ آنکھوں سے سیکھتا ہے، بالکل. کانوں سے نہیں سیکھتا، آنکھوں سے سیکھتا ہے کیا بیہیویئر ہے. ایسے ہی ہے. تو چچا کو چچا بنانے والا بے شک بڑوں نے انہیں، ماں باپ نے انہیں، اور پھپھی کو پھپھی بنانے والا بھی ماں باپ نے انہیں. ماں باپ ہی ہے. اچھا کیونکہ میں جس اسپتال میں کام کرتا ہوں اس کی دیوار کے ساتھ جو ہے نا وہ سیشن کورٹ ہے. جی ایسے ہی ہے. سیشن کورٹ ہے اور وہاں پہ 2 مقدمے سب سے زیادہ آتے ہیں. ایسے ہی ہے. جی آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے جو سب سے زیادہ طلاق کے مقدمے اگر کسی سیشن کورٹ میں آتے ہیں وہ لاہور سیشن کورٹ. جی. اور اگر وہ بھائیوں کے درمیان اور بھائی بہنوں کے درمیان جائیداد کے جو مقدمے آتے ہیں وہ بھی اسی سیشن کورٹ میں آتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ دونوں مقدمے جو ہے نا وہ بہت کم ہو سکتے ہیں کہ اگر تربیت شاندار ہو سکے. بے شک. صحیح. تو میں نے یہ دیکھا ہے ہمیشہ کہ یہ جو یہ رشتے ہیں ان کی امپورٹنس جو ہے وہ
والدین کے آپس کے ریلیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے اچھا کہ اچھا چندہ ہمیشہ ماموں کیوں ہوتا ہے بھائی؟ یہ جو چندہ بہت خوب ماموں ہے یہ ہمیشہ ماموں کیوں ہوتا ہے کہ چندہ چچا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی اور یہ اور میں ایک عجیب بات آپ کو ساتھ شیئر کروں جو میرے خیال سے پتہ نہیں مجھے ٹی وی بتانی چاہیے کہ نہیں بتانی چاہیے. ایک ریسرچ ہم نے گنگا رام ہاسپٹل کے میرے استاد محترم تھے پروفیسر ہارون رشید چودھری, ان کے ساتھ ایک ریسرچ کی گئی جی. وہ ریسرچ یہ تھی کہ اس ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ کون سی ساز جو ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے, سب سے خراب ہوتی ہے. اچھا. تو وہ ریسرچ جو ہے نا وہ یہ تھی کہ 100 لوگ جو ہے نا ان سے ریسرچ کی, 100 لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ جو سب سے اچھی ساس ہے وہ کون ہے, تو پتہ یہ چلا کہ وہ چچی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ممانی ہے. اچھا. اور سب سے مشکل ساس جو تھی وہ پھپھو ہے. اللہ. تو یہ ایک ریسرچ تھی جو ہم نے وہاں پہ کی جس زمانے میں ہم وہاں کام کرتے تھے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ تربیت ہے کہ جو گھر سے دی جاتی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جنازے میں کچھ لوگ زیادہ ہوں تو ریلیشنز کو بنائیں. بہت ضروری بات, بہت ضروری بات. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے سیم کویشچن ہی کرنا چاہوں گی کہ یہ ریلیشنز کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ آدھی بات تو سر نے آلریڈی کہی ہے. جی. دیکھیں زینب, بڑے خوبصورت رشتے ہیں جی, لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے. جی. ہمارے آپس کے ذاتی جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں ایک جب شادی ہو کے آتی ہے ایک عورت, اور اس گھر میں کتنی جلدی اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں یا تو پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے یا نیگیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. اب وہ نیگیٹیو امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہ اگر ایک عورت کو وہاں پہ جگہ نہیں ملتی ہے گھر میں, اور اس میں سب سے زیادہ جو ان میرڈ اکثر جو نند ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اکثر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپس کے ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بچہ جو ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ ان کے آپس کے ریلیشن کیسے ہیں. وہی بچہ جب اپنی نانوں کے گھر جاتا ہے تو وہاں پہ وہ خوشی خوشی جاتے ہیں, وہاں پہ سب ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, سب بہت پیار بھی دیتے ہیں. تو اسے لگتا ہے بچے نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ کون کیسا ٹریٹ کرے. دیکھیں دونوں طرف ہو سکتا ہے نا کہ بعض دفعہ ساس بہت اچھی ہوتی ہیں, ادھر سے ریئیکشن آتے ہیں. بالکل دونوں طرف سے بھی افیکٹ صرف بچہ ہو رہا ہے. جی. کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس کو کتنا احترام دیا جا رہا ہے, اس کے سامنے کس کی بہت تعریف کی جاتی ہے. اب وہی بچہ جب اپنے نانوں کے گھر جاتا ہے تو وہاں پہ سب ایکسیپٹ کرتے ہیں, خوشی میں سیلیبریٹ کرتے ہیں, خالہ کی تعریف ہوتی ہے, ماموں کو جیسے چندہ ماموں کھا کے وہ ماموں چندہ ہے. سو بچہ ہی دیکھ رہا ہے کہ وہاں تو بہت زیادہ پیار مل رہا ہے, یہاں پہ ماں خوش نہیں ہے. اور اکثر اپنے بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتے ہیں کہ جس کو ماں پسند کر رہی ہے وہ بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں جب تک وہ چھوٹا ہے, جب تک اس کے اندر سمجھ نہیں آتی. لیکن آج کا جتنا دور آگے جاتا جا رہا ہے اس کا ایک مذاق بنتا چلا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے کہ پھپھو ایسی ہوتی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے ہمارے مولانا صاحب سب نے کہا کہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے جی چچا کا اور پھپھو کا. اگر آپ کا ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن قائم ہو جائے, اور وہ قائم کرنے والی ماں ہی ہوتی ہے. بالکل. اگر وہ احترام سکھاتی ہے کہ تمہاری باپ کی بہن ہے, تمہاری پھپھو ہیں, ہم اتنا ہی اس کا احترام کریں تو بچے آخر تک اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور ایک گھر کا انوائرمنٹ اچھا رہتا ہے. لیکن انوائرمنٹ وہی بات آتی ہے کہ انوائرمنٹ اچھا بناتا کون. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ خالہ سے زیادہ پھپھو سنبھال رہی ہوتی ہے, بھتیجوں سنبھال رہی ہوتی ہے. دیکھیں وہ تو ہر وقت اس کے پیار سب سے زیادہ پیار بھی ان سے لے رہے ہوتے ہیں اور بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. لیکن مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا کہ آپ نے بچے کو کیا بتایا ہے. اگر آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کر یا اس کے سامنے اس کی گوسپ کرتے ہیں کہ آج تو اس نے ایسے کر دیا, تو بچہ وہی چیز سیکھ رہا ہے کہ اچھا یہ شاید اچھا اس کا رویہ نہیں ہے. تو ہمیں بچوں کے سامنے ایکچولی ایک ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے کہ ہم ان کی اچھے طرح سے ریلیشن کو آگے لے کر چلیں. زبردست. ناظرین یہ ڈسکشن جاری ہے, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, حاضر ہوتے ہیں جی بریک کے بعد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں میں حضرت امیر حمزہ, بہت بلند نام, حضور کے محبوب ترین چچا, یعنی جو حضور کی قوت اور دست و بازو بھی رہی, ان پر ذرا ارشاد فرمائے نا. حضور اپنے تمام چچاؤں کا احترام کرتے, انہیں وقت دیتے, ان کی خیر خواہی فرماتے.
لیکن حضرت امیر حمزہ کو بہت زیادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل تھا. آپ نے ارشاد فرمایا خیر اعمامی حمزہ، واہ، مجھے اپنے تمام چچاؤں میں سب سے عزیز حمزہ ہیں. کیا واہ واہ ایک صاحب آئے، حضور میرا بیٹا ہوا ہے، کیا نام رکھوں؟ واہ، ارشاد فرمایا احب الاسماء الیہ، تم وہ نام رکھو جو مجھے ناموں میں سب سے زیادہ پیارا ہے. کیا بات ہے، حضور وہ کون سا ہے؟ واہ فرمایا حمزہ. اچھا، سبحان اللہ. واہ واہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن ستہ سادات اہل الجنہ، ہم 6 بنی ہاشم کے افراد 6 کے 6 جنتوں کے سردار ہیں. واہ سبحان اللہ. واہ، آنا فرمایا میں اچھا، و حمزہ تو، کیا بات، اور حمزہ سبحان اللہ. و جعفر اچھا، و علی و حسن و حسین. سبحان اللہ، واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے لیے تو وہ فرمائش بھی پوری کر دیتے تھے جو عام انسانوں کے لیے ممکن ہی نہ تھی. اچھا، مثلاً حضرت امیر حمزہ نے ایک دفعہ کہا اے اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ میں حضرت جبرائیل کو دیکھوں. واہ واہ، اب حضرت جبرائیل وہ فرشتے ہیں جن کو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کسی میں کیپیسٹی ہے دیکھنے کی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، فرمایا کہ حمزہ ان کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکیں گے. ٹھیک ہے، کہا حضور آپ کچھ کیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. واہ، یہ بات ہے مکہ مکرمہ کی. ٹھیک ہے، حضور نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیے. جناب جبرائیل کعبے کی چھت پر آئے اور حضور نے حضرت حمزہ سے فرمایا ذرا نگاہ اٹھائیے. اب حضرت حمزہ نے جیسے نگاہ اٹھائی تو ایسے انوار تھے کہ حضرت حمزہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے خود ہو کر گر پڑے. اللہ. لیکن اس میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ حضرت حمزہ سے حضور علیہ السلام نے کس قدر چاہت فرمائی اور ان کے لیے وہ کیا جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. واہ، ایون کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہن حضرت صفیہ جو حضور کی پھپھی تھی ان کو روک دیا کہ آپ آگے مت آئیں. اچھا، کیونکہ حضرت حمزہ کے جسم مبارک کی جو کنڈیشن تھی وہ ایک بہن کے لیے قابل برداشت نہ تھی. حضرت حمزہ کے کان، ناک اور اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا اور حضور نے جب وہ حالت دیکھی اور اتنے محبوب کی تو آپ نے فرمایا لن اصاب بمثلک ابدا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد مجھے ایسا صدمہ کبھی ہو سکتا ہے جو آج حمزہ کو دیکھ کے ہوا ہے. پھر فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ 7 آسمانوں میں ہر آسمان پر لکھ دیا جائے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے. کیا بات. تو میں جملے اور 3 جملے کہنا چاہوں گا ورنہ بات مکمل نہیں ہوگی. نمبر 1 یہ، جب حضرت حمزہ کا نماز جنازہ ادا ہونے لگا تو 70 شہدائے عہد تھے. ہر ایک شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ کی باڈی رکھی گئی. واہ واہ، اس طرح اللہ کے رسول نے 70 بار پڑھا، 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا. واہ واہ واہ، اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے جو الفاظ ارشاد فرمائے یہ حضرت حمزہ کے لیے وہ میڈلز ہیں. واللہ ساری کائنات ان میڈلز کے آگے بہت چھوٹی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یا حمزہ تو یا عم رسول اللہ، اے حمزہ آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں. واہ واہ، یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے حمزہ آپ نیکیاں کرنے والے تھے. کیا بات، وذاب عن وجہ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کے مدافع تھے، واہ، ڈیفنس کرتے تھے اللہ کے رسول کا. اور فرمایا یا کاشف الکربات، اے حمزہ آپ تو مشکلات دور کرنے والے ہیں. واہ، حضرت امیر حمزہ کو آج تک مدینہ طیبہ کا گورنر کہا جاتا ہے اہل محبت کی زبان میں. تو بعض اہل محبت تو کہتے ہیں آپ گورنر کائنات ہیں. واہ واہ، رسول اللہ اس کائنات کے اللہ کی طرف سے بادشاہ بنائے گئے ہیں گورنر اور آپ کے جو اسسٹنٹ ہیں وہ حضرت امیر مدینہ حمزہ کی ہیں حاضری جو ایسے مکمل گورنر ہے پوری مدینہ کائنات. کی حاضری مکمل نہیں ہے جاتا. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت امیر حمزہ کی رسول اللہ کے ساتھ کتنی عقیدت اور رسول اللہ ان کے لیے کس قدر محبت کے جذبات رکھتے اور ان کے ساتھ پیار فرمایا. مفتی صاحب میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم وہاں پہ جائیں
تو ہمارا کیا ہونا چاہیے جانے کا طریقہ؟ عہد میں تو پہلی بات ہے ضرور جانا چاہیے، اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، اور قرآن نے ان کے لیے آیت بھی نازل فرمائی کہ یہ شہید زندہ ہیں اور یہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بدھ کے دن کی سنت کو اس حوالے سے کوئی روایت ہے کہ جی بدھ والے دن اللہ کے رسول تشریف لے جاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ آپ جب بھی جائیں گے جانے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ وہاں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ کی خدمت میں پہنچ کر سب سے پہلے سلام پیش کریں۔ آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں تو السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، اس سے حضرت امیر حمزہ بہت خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ کا چچا یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ جی جی، بہت بڑا۔ اور اگر آپ یہ نہ کہہ سکیں تو اپنے لفظوں میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، اصل تو وہ دیکھتے ہیں محبت کو۔ اور پھر فاتحہ پڑھیں، ان کی خدمت میں فاتحہ کا ثواب ایز اے گفٹ پیش کریں، اور اس کے بعد آپ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے۔ بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس جو آپ کا ادارہ ہے وہاں پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں، کیا ان کو ان کے پھوپھی چچا ملنے آتے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کا کیسا ریلیشن ہوتا ہے؟ اچھا، بڑی خوبصورت سی بات کی۔ ویسے تو ہمارے ادارے میں ہم نے ایک ریسرچ کی تھی کہ کون ایسا ہے کہ جو آخری تک اس پیشنٹ سے ملنے آتا ہے ریلیشنز میں۔ بہت خوب۔ ریلیشنز میں پیرنٹس ہیں، بہت بہن بھائی ہیں، بڑی اچھا پہلو ہے، بہت اچھا پہلو ہے۔ تو بہن بھائی ہیں اور پیرنٹس ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ 90% کیس میں والدہ ہی آتی ہے۔ اچھا، سب سے کم وہ سو کالڈ بیٹا آتا ہے جس کے پیدا ہونے پہ کافی مٹھائیاں پڑتی ہیں۔ یہ ہم نے ریلیشن شپ ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ پھپھی اور چچا کی بات کر رہے ہیں، میں نے ایسی پھپھیاں بھی دیکھی ہیں جی کہ جنہوں نے اپنے بھتیجوں کے لیے، بھانجیوں کے لیے شادیاں نہیں کی۔ اللہ، ان کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا جی میں شادی اس لیے نہیں کرتی کیونکہ میرے بھائی کا بچہ ہے۔ تو یہ پھپھی کا جو رشتہ ہے نا، ہوتا بڑا خوبصورت ہے جی بالکل، اگر اس کی امپورٹنس دی جائے تو یہ بڑا خوبصورت ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا اس کی امپورٹنس دینی چاہیے۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے ہیں۔ جی میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے ٹی وی پروگرام سے جو دیکھ رہے ہیں لوگ جی کہ وہی کچھ تحفے لے جائیں پھپھیوں کے لیے، کچھ چچاؤں کے لیے تحفے لے جائیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کو مشورے میں شامل رکھ لیں۔ ہاں جی، یہ کیسی زبردست ریلیشن شپ ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ جب وہ اپنے چچا کا ذکر کرتے تھے چہرہ چمک جاتا تھا۔ واہ، یہاں تو دشمنیاں اور رشتے خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ اہل مدینہ کی جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بدھ والے دن، وہ تو ابھی بھی اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اہل مدینہ جو ہے وہ حمزہ کے مزار پہ جانا، اور وہ ایک سیلیبریشن ہے ساری۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ کون بتائے گا؟ گھر کا بڑا۔ جی بالکل ایسے۔ تو گھر کا بڑا جب بتائے گا تو یہ سارے سلسلے چلیں گے اور رشتے بچیں گے تو خاندان اور ملک بچے گا، معاشرہ بچے گا۔ بہت اچھی بات۔